बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। कल रात की इसराइली बमबारी के नतीजे में इस वक्त जो अहम खबर सामने आ रही है, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से इन खबरों की अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी कि कल रात के इसराइली एयरफोर्स के हमले में, जो कि लबनान के मज़ाफ़ाती इलाक़ों पे किया गया था और बहुत सारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया था, उनको मलबे का ढेर बना दिया था, इसके नतीजे में हिज़्बुल्लाह के जो नए जनरल सेक्रेटरी थे सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, इनकी शहादत की खबरें सामने आ रही थीं। मगर उस वक्त तक वाज़े तौर पे हिज़्बुल्लाह की तरफ से कोई भी इस बयान या इस खबर की तस्दीक नहीं हुई थी। लेकिन अब इस हमले को तकरीबन 20 घंटे गुजरने के बाद हिज़्बुल्लाह की तरफ से अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या रस्मी बयान जारी हो चुका है, जिसके अंदर ये वाज़े कर दिया गया है कि इस हमले में हिज़्बुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी थे, चीफ़ थे नए, सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, वो अपने रफ़क़ा के साथ शहीद हो गए हैं। तो एक इस वक्त ताज़ियती बयान हिज़्बुल्लाह की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है, वी मोर्न टू द नेशन ऑफ मार्टियर्स एंड मुजाहिदीन, द नेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड विक्ट्री, अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट मार्टियर ऑन द पाथ टू जेरूशलम, the head of the executive council in Hezbollah, his eminence and scholar Sayyid Hashim Safiuddin, may God be pleased with him. Statement issued by Hezbollah. अब ये वाज़े जो है वो तस्दीकी बयान है, ताज़ियती बयान है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम इस कौम के सामने मग़मूम हैं और जो शुहदा और मुजाहिदीन की कौम है और मज़ाहिमत की और कामयाबी की कौम है। और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, जो कि हिज़्बुल्लाह की एग्ज़ेक्टिव काउंसिल के हेड थे, सरबराह थे हिज़्बुल्लाह के, शहीद राह क़ुद्स हो चुके हैं और इस शहादत के अजीम रुतबे पे फ़ाइज़ हो चुके हैं। तो अब इस वक्त ये मुकम्मल तस्दीक हो चुकी है और अब जो है ये एक मग़मूम ख़बर लबनान से सामने आ रही है कि जिसमें हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। वाज़े तौर पे हिज़्बुल्लाह की तरफ से मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि उनकी लीडरशिप के ख़ात्मे के बावजूद इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या इसके मोराल में किसी भी किस्म की कमी नहीं आएगी। यानी फिर जो एक मायूसी का फैक्टर है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इसकी लुगत में नहीं है। और इन कायदीन की शहादत से इस ऑर्गेनाइजेशन में, हिज़्बुल्लाह में किसी भी किस्म की कमज़ोरी नहीं आएगी और इसके अंदर और भरपूर जज्बा आएगा इस जंग को आगे की तरफ बढ़ाने का। जो हमलों की तादाद है उसमें भी इजाफ़ा होगा और उसके साथ साथ जो टारगेट्स अचीव किए जाएंगे वो भी भरपूर होंगे। तो इस वक्त एक लीडर के चले जाने से इस ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि हमारे पास हर पोजीशन के साथ एक नायब मौजूद है कि अगर किसी भी हवाले से हमारा जो लीडर है उसको कोई ख़तरा होता है या उसकी जान किसी हादसे में चली जाती है तो फ़ौरी तौर पे उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है, जो कि उसकी सीट को संभाल लेता है और ये ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह चलती रहती है। तो अब एक बहुत अहम ख़बर है इस वक्त जो लबनान से सामने आ रही है और इस रात के हमले में इसराइली जारहियत के नतीजे में हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन शहीद हो चुके हैं। तो अपने उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। अब इसके साथ साथ इस वक्त रहबर इनक़लाब इस्लामी ईरान का एक बयान है, व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे इन द रीजन एंड द स्टेडफास्टनेस ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज द फेट एंड हिस्ट्री ऑफ द रीजन। अब इस हवाले से ही एक पैगाम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यानी इस वक्त जो भी कैफियत है इस ख़ित्ते के अंदर और आज जो भी हो रहा है, वो इस वक्त जो भी साबित कदमी है इस मुज़ाहिमती तहरीक की, मुज़ाहिमती तंजीमों की, वो इस ख़ित्ते की तारीख़ बदल कर रख देगी। यानी फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन शहीद हो रहा है, क्योंकि एक लीडर शहीद होता है तो फिर हज़ारों लीडर खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त ये कैफियत है कि ये तमाम शहादतें देने के बावजूद हिज़्बुल्लाह, उसके साथ साथ जितनी भी मुक़ावमती तंजीमें, फिर चाहे वो याहिया सिनवार हो, हसन नसरुल्लाह हो और हाशिम सफ़ीउद्दीन हो, इस कॉज पे किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब ये कॉज और उभर के सामने आएगा और इस वक्त जो गासिब सहयूनियों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं उसके अंदर इसमें नुमाया जो है वो इजाफा देखने में सामने आएगा। नेशनल इंटरेस्ट, द थ्रेट पोज बाय ड्रोन्स शो दैट डिस्पाइट इंक्रीजिंग इसराइली प्रेशर ऑन हिज़्बुल्लाह इट रिमेन्स इफेक्टिव इन इट्स अटैक्स
اب یہ نیشنل انٹرسٹ نامی جریدہ ایک خبر دے رہا ہے اس وقت جو بھی خطرہ ہے اسرائیل کے اوپر، جو خوف ہے ڈرونز کے حوالے سے، وہ اس وقت اسرائیل پہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت حزب اللہ کی قیادت کو جس طرح سے اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اور اس کا واضح جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے حزب اللہ کے مورال کو ڈاؤن کیا جائے، ان کے اندر جو ہے مایوسی پیدا کی جائے۔ لیکن ان تمام حربوں کے باوجود نہ حزب اللہ کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے اور نہ ان کا جو مورال ہے وہ کم ہوا ہے، اور اس وقت جو بھی حملے ہیں ان کی افادیت اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت اسرائیل پہ وہ مکمل طور پہ قہر بن کر نازل ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو اینٹونی بلنکن ہے، امریکی اسٹیٹ سیکریٹری، اسرائیل میں ہی موجود ہے، اور آج ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جب اسرائیل پہ داغے جانے والے راکٹس نے اس امریکی اسٹیٹ سیکریٹری کو مجبور کر دیا کہ یہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بنکر میں گھس جائے، اور واضح طور پہ اس کو بنکر میں گھسنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس وقت یہ قہر ہے جو کہ ان تمام شہادتوں کے باوجود حزب اللہ کے مجاہدین اسرائیل پہ مسلسل ڈھا رہے ہیں۔ نیوز کوٹنگ اے سینئر یو ایس آفیشل اور راکٹ اٹیک فورس بلنکن ٹو بریفلی ٹیک شیلٹر ان اسرائیل آن وینسڈے۔ تو یہ اس وقت کیفیت ہے ان کی کہ جو اپنی جانیں بچانے کے لیے بنکروں میں گھس رہے ہیں۔ CNN نیتن یاہو has publicly stated that he wants to eliminate Hamas in Gaza and Hezbollah in southern Lebanon, but it is increasingly clear that achieving both goals may be impossible۔ امریکی خبر رساں ادارہ CNN نیتن یاہو کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کھل کر جو ہے یہ کہا تھا کہ ہم غزہ کے اندر حماس کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں حزب اللہ کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن جو واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے یہ دونوں جو باتیں کی گئی تھیں، جو بڑھ کے اسٹیٹمنٹس دیے گئے تھے، یہ اہداف حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے اسرائیل کے لیے۔ میڈیا پہ آ کر بڑی بڑی باتیں کرنا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ 1 سال گزر چکا ہے، غزہ کے اندر مکمل جو ہے طور پہ تباہ کرنے کے بعد، غزہ کو ہزاروں لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود بھی اسرائیل اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا حماس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیدی حماس کے قید میں تھے ان کو چھڑانے کے لیے یہ غزہ میں داخل ہوئے تھے، نہ حماس کو ختم کر چکے نہ اپنے قیدیوں کو چھڑا سکے، اور اسی طرح سے اب حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے لبنان میں داخل ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ حزب اللہ کی قیادت کو شہید کیا، لیکن حزب اللہ کا خاتمہ کرنا اسرائیل کے لیے لبنان میں ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ حزب اللہ کی کارروائیاں ہیں۔ حزب اللہ اسٹرک اے گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز اراؤنڈ مسجاف عام اینڈ ادیسا ود لارج راکٹ سیلوو۔ اس شہادت کے باوجود بھی حزب اللہ کے جو مورال تھا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، اور مسلسل وہ کارروائیاں جو پچھلے دنوں سے جاری تھیں اسی طرح سے آج بھی جاری رہیں، اور ایک اسرائیلی فوجیوں کی ٹولی کو نشانہ بنایا گیا مسجاف عام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسرائیلی فوج کی جو چھاونی تھی، اس کا جو ان کے جو بیرکس تھے جہاں وہ موجود تھے ان کو ہٹ کیا گیا ادیسا پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی کارروائی تل ابیب پہ کی گئی حزب اللہ کی طرف سے۔ Hezbollah targets Gililot base in Tel Aviv. Earlier today, sirens were activated in Tel Aviv as a result of missile fired by Hezbollah from Lebanon. Later on, Hezbollah announces the following. Islamic Resistance at 8 a.m. on Wednesday launched a significant missile strike targeting the Gililot base which belonged to the military intelligence unit 8200 in the suburb of Tel Aviv. تل ابیب کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ اسرائیل کا جو 8200 انٹیلیجنس یونٹ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسلسل موساد کے ساتھ ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے اور مختلف جو حساس معلومات ہیں وہ گیدر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک اور کام ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے جعلی اکاؤنٹس بنا کر جھوٹی خبریں پھیلانے کا کام ہے، وہ بھی اسی یونٹ کا کام ہے، یعنی اس کے بہت سارے فوجی دوسرے ممالک کے باشندے بن کر اور جعلی اکاؤنٹس بنا کر اسلام مخالف پروپیگنڈے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے اندر جو بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے اندر یہ یونٹ بہت اہم اپنا حصہ شامل کرتا ہے۔ اس کو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے حزب اللہ کی طرف سے آج، اور اس کے نتیجے میں اس یونٹ کا اس کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کارروائی تل ابیب کے قریب کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں انٹیلیجنس یونٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نارتھ کوریا کے حوالے سے خبر ہے۔ نارتھ کورین ٹروپس ہیو بین ڈپلائڈ ان رشیا، یو ایس ڈیفینس منسٹر۔ سم رپورٹ سیز اپ ٹو 12,000 ٹروپس ہیو بین سینٹ۔ ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا ہیز اے ٹوٹل آف 1.28 ملین ایکٹیو ملٹری پرسنلز۔
اب اس وقت یہ امریکی وزیر دفاع کی طرف سے ایک خبر دی جا رہی ہے اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو نارتھ کوریا کی فوج ہے یہ ان کے فوجی 12,000 کی تعداد میں رشیا میں موجود ہیں، رشیا میں ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں، رشیا میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو نارتھ کوریا ہے اس کی جو فوج کی تعداد ہے، جو کہ ایکٹیو ملٹری پرسنل ہیں، ان کی تعداد 12,80,000 فوجیوں پہ مشتمل ہے، جس میں سے 12,000 اب یوکرین میں تعینات ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی پاسبل جنگ اگر یوکرین اور رشیا کے ساتھ جو چھڑتی ہے بڑے براڈر اسکوپ پہ، تو اس کے اندر پھر یہ فوجی جو ہیں یہ رشیا کی طرف سے لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ سے اس وقت خبریں آ رہی ہیں، ایک طرف تو تقریباً 750 فلسطینی جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ More than 770 Palestinians were killed and more than 1,000 were injured and dozens are missing in Jabalia and its surrounding in 19 days, according to the Gaza government media office۔ پچھلے 19 دنوں سے جو محاصرہ ہوا اس علاقے کا، اور نہ وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے نہ وہاں داخل ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی فراہمی مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 770 فلسطینی اب تک اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، اور زخمیوں کی بھی کیفیت یہ ہے کہ دواؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ زخمی بھی، اور خون کی کمی ہونے کی وجہ سے، یعنی اس علاقے کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا بھی محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی جو ہے مریضوں کا علاج نہیں ہو پاتا ہے، اور اب یہ کیفیت ہے کھانا پینا تو دور کی بات، اس علاقے میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے پاس ان شہیدوں کے لاشوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا یا کفن بھی موجود نہیں ہے، اور یہ کیفیت ہے کہ اب ان کو روڈوں پہ اور دکانوں کے ساتھ مارکیٹوں میں وہاں دفن کیا جا رہا ہے بغیر کفن کے۔ تو بہت ہی دگرگوں کیفیت ہے اس وقت جبالیہ کی، مسلسل 19 دن سے اس علاقے کا محاصرہ ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، نہ کھانا پینا دیا جا رہا ہے، دوائیں تو دور کی بات، اور اس وقت یہ کیفیت ہے کہ ان کو اسی جگہ محصور کر کے بھوکا پیاسا اور زخمی حالت میں مارنے کا ایک جو پلان ہے اسرائیل کا، وہ اب اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین جو ہیں وہ بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، اس وقت اسرائیلی فوج کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے ان علاقوں میں۔ اس وقت ایک تازہ ترین مجاہدین بریگیڈ یا مجاہدین بٹالین کی کارروائی ہے جو کہ کی گئی ہے، سکسیسفل ٹارگیٹنگ آف اے زائنسٹ مرکاوا ٹینک ود این اینٹی ٹینک میزائل ویسٹ آف جبالیہ کیمپ نارتھ آف غازہ اسٹرپ۔ شمالی غزہ پٹی کے مغربی حصے پہ جہاں جبالیہ کیمپ ہے وہاں یہ کارروائی ہوئی ہے المجاہدین بریگیڈ کی طرف سے، اور اس کے اندر بھی اسرائیلی مرکاوا ٹینک کو ایک اینٹی ٹینک بیلسٹک میزائل سے نشانہ لگایا گیا ہے، جس کے ذریعے اس ٹینک کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود جتنے بھی اسرائیلی فوجی تھے ان کو بھی ہلاک اور زخمی کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت تک کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔